آپ ایگری کرتے ہیں اسے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہمایوں صاحب، کہ جناب جب تک لبنان پہ حملے نہیں رکیں گے اسٹریٹ نہیں کھل سکتا؟ ڈو یو ایگری ود دس؟ جی میرا خیال ظاہر تو یہی اب لگ رہا ہے کہ جو ایرانین سائڈ کی جو نیگوسیشن ٹیم بھی آئی تھی، اچھا اس میں دو چیزیں اس سوال سے پہلے غور کرنے والی ہیں کہ جو ایرانی ٹیم تھی اس کے پاس فل ایکسیس تھی کسی بھی چیز کے اوپر معاملات کو طے کرنے کا. ویئر جو ہم نے اسپیچ سنی جے ڈی وینس صاحب کی تو انہوں نے کہا میں نے 6 دفعہ یا 12 دفعہ کے قریب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے گفتگو کی اور 1 دفعہ شاید انہوں نے نیتن یاہو سے بھی کی. تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ شاید ان کے پاس اختیار نہیں ہے اگریمنٹ کرنے کا. یہ بڑا امپورٹنٹ پہل ہے. ایک سائڈ جو آئی وہ فل کمٹمنٹ سے آئی تھی کہ ہم کوئی بھی اگریمنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے 10 پوائنٹ رکھے جس کو انہوں نے بٹ واٹس رانگ ود اٹ؟ اگر وہ 10 دفعہ 20 دفعہ اگر ٹرمپ سے بات کریں گے، نہیں اس میں کوئی رانگ کی بات نہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ اگریمنٹ کرنے آیا اس کے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو دین پروسیس ڈیلے ہوتا ہے. کنسلٹیشن تو چلتی رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے. مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ جس قسم کی پرسنالٹی ہے وہ بڑی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی اور وہ ان آرتھوڈاکس قسم کے پاپولسٹ لیڈر ہیں. تو اس سینس میں ایران نے اپنی جو ریڈ لائن جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کلیئر کر دی. اس میں لیبنان بھی ایک ہے کہ وہاں پہ بھی جنگ بندی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ آئے اسرائیل نے وہاں پہ جو ایز اے اسپوائلر ہے اس نے حملے جاری رکھے لیبنان پہ. اسرائیل جو ایران کی ٹیم تھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ پھر بھی آئے نیگوسیشن سے. تو میرا خیال ہے ایک تو انہوں نے بڑا اسٹرانگ میسج بھی دیا کہ ہم پیس چاہتے ہیں لیکن پیس ہماری اپنی ٹرمز پہ ہوگا. تو ایک واضح جو ہے نا سکسیس ان کی نظر آئی. امریکہ کی طرف سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں. ایک منٹ میں تھوڑی سی آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ایک چیز جو ہے جو ایرانی ڈیلیگیشن کہہ کے گیا، انہوں نے کہا جی وی ور آلموسٹ ڈن ود آل دا ایشوز. صرف 3 ایشوز رہ گئے تھے جو ہم نہیں کر سکے، سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے. تو میرے خیال میں اٹس اے بگ ٹائم اچیومنٹ. اگر بیٹھ کے مطلب کہ اتنی دہائیوں سے لڑ رہے ہوں آپس میں امریکہ اور ایران اور سارے ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائے، ایک کے 15 ایشوز، ایک کے 10 ایشوز اور 3 ایشوز نہ سارٹ آؤٹ ہو، تو میرے خیال میں پھر بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کو تو میرے خیال ہے شاباشی ملنی چاہیے. پاکستان کا تو میرا خیال ہے کہ انپریسیڈنٹڈ، جس طرح بھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم نے جو ہے ایک ہسٹری کریٹ کی ہے. اچھا اس کی بھی 2-3 جہتیں. ہم نے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ہسٹری کریٹ کی ہے 1971 میں. امبیسڈر منیر اکرم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں جب چائنا اور امریکہ کے تعلقات کو بحال کرنے میں ہم نے کیا تھا. پھر وار آن ٹیرر کے اوپر ہم نے ہسٹری کریٹ کی کہ دنیا کی سب سے بڑی جو دہشت گردی کی جنگ ہے، کتنی قیمتی جانیں اور بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا. افغانستان کا دوحہ میں جو معاہدہ ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے بعد اس والی جنگ کے اندر بھی جو 2-3 فیکٹر بڑے اہم ہیں. جس دن یہ سیز فائر ہونے سے پہلے کی اگر آپ دیکھیں تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات تھے، دنیا کی سٹاک مارکیٹس نیچے جا چکی تھیں، آئل کی پرائسز اوپر گئیں، اور جس وقت یہ سیز فائر ہوا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کہتا ہے کہ اس دن سے اور آج تک $3.8 ٹریلین کا جو ہے جو نقصان ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. سنگل ہینڈڈلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیوج سکسیس. ان دیٹ سینس پاکستان کا کردار تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کو نہیں مان رہا. ایون ہمارے ہمسایہ ممالک کی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ. وہ تو بڑی زبردست اچیومنٹ تھی. جن 3 سٹکنگ پوائنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز ہو گیا، نیوکلیر کی جو ان کی انریچمنٹ کرنے کی فیسلٹی کا ہے. آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے 400 کلو گرام جو انرچ یورینیم تھا اس کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ زمین کے نیچے اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ایران ہیز دا رائٹ ٹو پیسفل نیوکلیر. اور وہ امبیسڈر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے جنیوا کے اندر جو آخری ٹاکس ہوئی تھی اس میں آلموسٹ قریب پہنچ چکے تھے جو عمان کے تھرو ہو رہی تھی. 2015 کا جو اگریمنٹ تھا جو پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ایران کے ساتھ JCPOA ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے لیٹرلی اس سے نکلے. باقی تمام جو بڑے ممالک سوچ رہے تھے کہ JCPOA پلس ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس کی قریب پہنچے جا سکتے ہیں، بیکاز اگر وہ سیولین پرپزز کے لیے، انرجی کے لیے، میڈیسن کے لیے، ایگریکلچر کے لیے کر رہا ہے. ایران از پارٹ آف NPT، وائی ناٹ. تو میرا خیال ہے امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے تھوڑا سا لچک دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن جو اس میں جو سب سے بڑا اسپوائلر ہے وہ ہے اسرائیل. وہی امریکہ کو اس جنگ میں لے کے آیا اور وہی اب اس کو اسپوائل بھی کر رہا ہے. تو یہ جو پیس اگریمنٹس کا اگر یہ جو 3 چیزیں ہیں جس پہ نہ ہونا، اس کے پیچھے بھی اسرائیل کی حکمت عملی ہے. ہمایوں صاحب، سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، 2 ویک سے آگے بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. از اٹ پاسبل؟ میرا خیال ہے لگ یہی رہا کیونکہ دونوں سائڈوں کے جو بیانات آئے ہیں اس میں کوئی ڈیڈ اینڈ کی طرف نہیں کہا گیا. جو کالی باغ صاحب کی طرف سے بھی اگر آپ ان کی جو ٹویٹس دیکھیں انہوں نے جو کیا اور پھر جے ڈی وینس نے بھی کیا، تو لگ یہی رہا ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اگین ہیوج سکسیس فار گورنمنٹ آف پاکستان، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکٹھی. دوسرا ہیوج سکسیس فار انٹرنیشنل کمیونٹی کی دنیا کا جو سپلائی چین ڈسرپٹ ہوا ہے اور آئل پرائسز اور فوڈ کا جو کرائسس آ رہا ہے تمام ممالک میں، ریجن میں نہیں، تو وہ میرا خیال ہے اس کے حق میں.
اور ایران بھی لیوریج یہی چاہے گا کہ سیز فائر کر کے اور جن 3 پوائنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر نیگوسیشن کی جائے. اگر 10 میں سے 7 کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے, ابھی جس طرح امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, اچھا اسٹریٹ آف ہرموز از ایرانز ٹیریٹوریل واٹر, یہ کوئی وہ انٹرنیشنل سی نہیں ہے, تو اس میں ایران کی مزید زیادہ. یو شیور اباؤٹ دس تھنگ؟ جی جی. اچھا, اس پہ بھی ifs and buts تو نہیں ہے سر؟ دیکھیں کچھ ہونے کو جو ہے مطلب 100% پروڈکشن نہیں کی جا سکتی, لیکن جو ڈاٹس کنیکٹ کریں تو لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح یہ سیز فائر کنٹینیو رہے. ابھی ان کے مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ نومبر میں آنے والے ہیں. اٹس اے ہیوج پرابلم فار دیم. وہاں پہ بھی $1.4 یا $5 جو ہے پر گیلن کی پرائس بڑھ چکی ہے, اور وہ جو مڈل انکم والے امریکنز ہیں اس پہ بہت سیریس ان کو جو ہے ریزرویشن ہے. تو اگر ریپبلکن نے جیتنا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کرائسس کو وہاں سے نکلنا ہوگا.